ذرا ہٹ کے میں خوش آمدید. میں ہوں شاہزیب جیلانی. میرے ساتھ موجود ہیں ذرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان. کراچی کی جو سیاسی ڈائنامکس ہیں اس میں زبردست تبدیلی آ رہی ہے. جیسا کہ واضح ہے اس دفعہ کے بلدیاتی انتخابات سے پیپلز پارٹی بڑے عرصے بعد اس شہر میں ایک بڑی جماعت بن کر ابھری ہے. جماعت اسلامی نے کوئی سمجھیں کہ 2 دہائیوں کے بعد ایک زبردست کارکردگی دکھائی ہے اور پی ٹی آئی نے بھی 40 سیٹیں یہاں پر لی ہیں. ابھی تک یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے کہ اگلا میئر کس کا ہوگا. جو آخری رپورٹس ہمارے پاس آئی ہیں الیکشن کمیشن سے اس سے لگتا ہے کہ اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے جس میں پیپلز پارٹی پہلے نمبر پر اور جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر ہے یہ بھی بدل سکتی ہے. تو اس پر نظر ہے آپ کی بھی؟ نظر یہ ہے کہ اس وقت مزے کی بات یہ ہے کہ تینوں بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف وہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں تینوں. اچھا یہ نہیں پتہ چل رہا کی کس نے ہے. اس کو کنسنسس کہتے ہیں. اچھا اور اس کے یہ ایک تو یہ نہیں پتہ چل رہا، دوسرے آپس میں بھی تصادم ہو رہے ہیں. مثلا ڈپٹی کمشنر کیواڑی کے دفتر میں علی زیدی صاحب جنہوں نے انتہائی محنت کی اور کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور وہ کھڑے رہے الیکشن کے دوران اور اس کے نتیجے میں 40 نشستیں انہیں ملیں، وہ جو ہے بقول ڈی سی وہ گھس گئے اپنے کارکنوں سمیت اور انہوں نے وہاں توڑ پھوڑ کی اور اس وقت عملہ جو ہے وہ نتائج مرتب کرنے میں وہاں مصروف تھا. اس کے بعد ایک اور ہمارے دوست ہیں عالمگیر خان صاحب ایم این اے، انہوں نے فکسڈ والے جی تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں ہمارے کارکن نہیں تھے، یہ پی پی کے کارکن تھے جنہوں نے اندر گھس کے اس کو کہتے ہیں توڑ کی ہے فالس فلیگ آپریشن. اچھا پھر ڈی سی آفس ملیر کے باہر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان گرمی سردی اور کچھ گالم گلوچ کے مظاہرے دیکھنے میں آئے. اچھا اس دوران یہ تو کارکنوں کی گرمی سردی چل رہی ہے، پس پردہ یہ ہو رہا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان جو ہیں جماعت اسلامی کراچی کے امیر، ان کو ٹیلی فون کیا چیف منسٹر نے اور ان سے کہا بھائی صاحب کیا حالات ہیں، یہ ہے وہ ہے، اب کیا دیکھنا ہے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا جو ہے آپ مینڈیٹ جو آپ کے لوگ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، ہمیں فارم 11 اور 12، اب مجھے نہیں پتہ یہ فارم کیا ہوتے ہیں لیکن جب آپ ختم ہوتا ہے نا الیکشن تو کچا سمجھیں رسید آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کے اتنے ووٹس ہیں. اس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس 94 یونین کاؤنسلز ہم نے جیتی ہوئی ہیں لیکن ہمیں جو رزلٹ بتایا گیا اس میں 86 ہیں. جو بھی ہے کانٹے کا مقابلہ ہی ہے پی 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 اور نہیں یہ میٹر کرتا ہے نا کیونکہ ان کا اتنا نیک ٹو نیک مقابلہ ہے کہ نہیں آپ ہی بتائیں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ نیک ٹو نیک مقابلہ ہے نا اس لیے ایک سیٹ میٹر کرتی ہے. بس میں اتنا کہہ رہا ہوں. اچھا فارم 11 اور 12 مجھے نہیں معلوم بتا دیا، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ 10 گھنٹے لگے ہمیں اسے لینے میں اور اب بھی جو ہے 6 یونین کونسلوں کے جو نتائج ہیں وہ سامنے نہیں آئے ہیں. انہوں نے الیکشن کمیشن کو پٹیشن دی ہے کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی، اور الیکشن کمیشن نے 25 جنوری کو طلب کر لیا ہے فریقین کو کہ یہ نتائج بھیجنا ہے. اس دوران جو جماعت اسلامی کے حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں الیکشن کمیشن نے ان آفیشلی بتایا ہے کہ 3 مزید یونین کونسلیں جو ہیں وہ آپ کی ہیں، ان ری کاؤنٹنگ ہو چکی ہے، لہٰذا جماعت اسلامی کی جو تھی 86 اب وہ بڑھ کے 89 ہو گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کی جو 93 تھی وہ گھٹ کے 90 ہو گئی ہیں. اور اس کے علاوہ لیکن وہ حافظ صاحب مصر ہیں کہ ہماری اصل میں 94 ہیں. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اچھا اس دوران سعید غنی صاحب اور باقی جو لوگ ہیں ابھی میں بتاتا ہوں. اچھا پہلے ذرا 2 چیزیں میں تھوڑا سا کلیئر بھی کرنا چاہوں. جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کراچی کی سیاست میں. یقیناً یونین کاؤنسل لیول کے الیکشنز کے لیول پر آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بار پھر کیونکہ لوگ اس الیکشن سے بہت بڑے نتیجے بھی نکال رہے ہیں نا، تو یہ بہت ان لائکلی ہے میری نظر میں کہ یہی پیٹرن آپ کو پروونشل یا آپ کو نیشنل الیکشنز میں نظر آئے گا. بالکل مختلف ڈائنامکس. اچھا اس معاملے میں جو الیکشن کمیشن کی جو ترجمان ہے نا قرۃ العین فاطمہ، انہوں نے ایک بیان دیا جو کہ مجھے تھوڑا سا لاجیکل لگا. انہوں نے کہا جی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی 36 گھنٹے ہمیں لگے نتائج سامنے کرنے میں، یہ دھاندلی ہو رہی ہے، یہ سازش ہو رہی ہے. انہوں نے کہا شاید آپ کو یاد نہیں ہے کہ 2015 میں نتائج 3 دن بعد آنے شروع ہوئے تھے.
تو اب یہ جو ہے ظاہر ہے کہ ہم کراس چیک کرتے ہیں، وہ اتنا بڑا سلسلہ ہے تو اس میں اتنے تو کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کریکشن کی کہ جو لوگ بلدیاتی الیکشن کے نتائج سے جو جنرل الیکشن ہوں گے ان کے نتائج کرنا چاہ رہے ہیں وہ پلیز ذرا ایسا نہ کریں، دونوں کی ڈائنامکس ایسا پلیز نہ کریں. دیکھیں جہاں تک یہ دھاندلی کی بات ہے تو یہ تو ایک کلیئر ہے نا کہ دیکھیں اگر آپ جیتے، اگر آپ ہارے تو دھاندلی ہے، اور اگر آپ جیتے تو آپ دھاندلی کے باوجود جیتے. اور with that having been said ذرا دیکھتے ہیں کہ ابھی جو تین جو بڑی پارٹیاں ہیں جماعت اسلامی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ان کے آفیشیل موقف اس وقت کیا ہے. میں آصف علی زرداری صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کا سب سے زمادار ترین آدمی ہے، ان سے کہوں گا کہ کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ تسلیم کرے. جو آپ کا اصل مینڈیٹ ہے ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کرے. ہم بات چیت سے انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن پہلے مرحلے میں ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت اثر انداز ہونے کی بجائے اپنے وسائل اور اپنے طاقت اور اپنے اثرات کو استعمال کرنے کی بجائے ریئلٹی کو تسلیم کرے. پیپلز پارٹی نے ووٹ کو ہمیں یونائٹ کیا اور ہم اس وجہ سے جیتے ہیں. کراچی کے لوگوں نے ہمیں یہ فخر کیا ہے، ہمیں اعزاز دیا ہے، ہم پر اعتماد کیا ہے. تو چھوٹا موٹا کوئی ایک جشن منائیں. ہماری خواہش ہوگی کہ بلاول بھٹو زرداری جب کراچی میں ہو تو بڑا جشن کامیابی کا ان کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ کر کراچی میں بلدیاتی اداروں کے اندر کوئی سیٹ اپ بنانے کے لیے تیار ہیں. آپ بیٹھ کے بات ہی نہیں کریں گے، آپ ہم سے میئر بیٹھ کے مانگیں گے ہی نہیں. صرف ٹی وی پہ مانگیں گے تو ٹی وی پہ مانگنے سے تو نہیں ملے گا. آپ بیٹھ کر بات کریں، ہم راستہ نکالنے کی پوری کوشش کریں گے. میں سارے کارکنان کو کہتا ہوں یہ جنگ آپ نے جاری رکھنی ہے، اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ شہر نے ووٹ آپ کو دیا، کسی اور کو نہیں دیا. باقی سارے جو ہے نا وہ پورے پلان کے تحت تحریک انصاف کو کروایا گیا. یہ پورا پلان ہے. ایس ایچ او تک کے نیچے ان کو کہا گیا تھا کہ کسی طرح بھی پی ٹی آئی نہ جیتے. یہ پی ٹی آئی جیتے گی. جہاں جہاں ڈی سی آفیسز ہیں، جہاں جہاں فارم 11 آپ کے پاس ہیں، وہاں جائیں، وہاں دھرنا دیں. میں انشاءاللہ سب جگہ، آپ ابھی حبیب چورنگی پہ ہو رہا ہے، ڈی سی کی ماڑی پہ، کورنگی میں ہو رہا ہے، سب جگہ دھرنا دیں. یہ آپ کی یونین کاؤنسل سے آپ جیتے میں اور آپ کو ہروایا گیا ہے اور پورا پلان کے تحت ہروایا گیا ہے. آپ نے اپنا حق اب لڑ کے لینا ہے. کوئی وائلنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دہشت گردی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پیسفل دھرنا دیں، یہ آپ کو دیں گے آپ کا رزلٹ. جی یار اتنی پھرتیاں اگر یہ پولنگ کے دوران دکھاتے تو کیا ہی بات. مجھے تو یہ آرٹ گیلری میں کہیں بیٹھ کے یار میں اسی پہ آنے والا تھا کہ دیکھیں یہ مجھے پتا ہے کہ ایک تو ہمارا رواج ہے اور اچھی بات ہے کہ ہمیشہ لیڈر کی تصویر پیچھے ہوتی ہے. یہ ہیو گون ون اسٹیپ فردر اور یہ تو ایک بڑی چارکول ڈرائنگ ہے. انداز مجھے اعلیٰ لگا. اچھا چیزیں بھی ان کے لیے اچھی ہو رہی ہیں کیونکہ خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی بڑی دھاندلی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، جس کا مطلب ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو کراچی کی قیادت ہے وہ سیکیور ہے. وہ کہیں گے جی ہمارے ساتھ تو چیٹنگ ہوئی ہے، ہم نے تو بڑا کام کیا. مطلب کہ یہی قیادت آپ کو پھر اگلے الیکشنز میں پھر دیکھتے ہیں کیا رزلٹ لاتی ہے. اچھا اب جہاں تک میئر کی بات ہے تو ایک چیز واضح کر دوں کہ لگتا نہیں ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے یا پہلے 2 ہفتوں سے قبل آپ کو میئر کی اناؤنسمنٹ یا یہ چیز گرمی نہیں لے گی کیونکہ ابھی ریزرو سیٹس کی ابھی ہونا ہے کچھ. یہ 23 کو الیکشن کمیشن نے سماعت رکھی ہے، یہ جو ڈسپیوٹڈ 6 سیٹس ہیں جی 23-25 کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ظاہر ہے حسب معمول ایک سے زائد سیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں. جیسے نجمی صاحب ہو گئے، میں خیال فردوس نجمی عالم صاحب ہو گئے، اور جو شمیم نقوی صاحب ہیں وہ ایم پی اے بھی ہیں، فردوس اور یہاں پہ بھی ہیں. تو یا تو ایم پی اے رہیں گے یا تو پھر یونین کاؤنسل میں رہیں گے، اس پر دوبارہ ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہی جو پوزیشن ہے اس پر شاید میئر ڈیسائیڈ ہو جائے. تو اب ازیوم کرتے ہیں کہ پوزیشن یہاں ہی رہتی ہے. اب اتنا تو مجھے پتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی جیسے 2 سیاسی جماعتوں کے بیچ میں کانٹیکٹ ہوتے بھی ہیں. دیکھیں ٹی وی پر آپ نے اسپیچ دینی ہے دھویں دار، لیکن پس پردہ آپ کی بات اور جب چلتی رہتی ہے، اس میں کوئی مطلب کوئی حیران کن بات نہیں ہے. اچھا پی 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 کہتی ہے کہ ہم کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی سے مراد جماعت اسلامی ہی ہے. پی ٹی آئی سے ہم بات نہیں کریں گے اور کچھ انہوں نے وجوہات بھی بتائی ہیں جو میں
یہاں پر بیان نہیں کر سکتا. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے, ظاہر ہے وہ چور اور ڈاکو کے ساتھ تو نہیں بات کر سکتے نا, پھر کہاں گیا آپ کا بیانیہ, تو بچہ جماعت اسلامی. ٹھیک ہے, تو جماعت اسلامی کو اب سبھی وو کر رہے ہوں گے, تو کیا پاسبل الائنسز بنتی ہیں؟ میری اب آج تھوڑی سی کچھ باتیں ہوئی تھی مختلف جماعتوں کے ساتھ, تو میں نے یہ سوال پوچھا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما سے کہ یار کیا آپ کو جماعت اسلامی کا میئر قبول ہو؟ بیکاز حافظ نعیم الرحمان صاحب تو بالکل چاہتے ہیں نا کہ میں میئر بنوں, تو انہوں نے کہا اپنے ذہن میں تو بن چکے ہیں. صحیح ہے, بالکل اس سے نیچے وہ نہیں دیکھ رہے, وہ بے تاج میئر ہیں ابھی کراچی کے, اور جماعت کے لیے پہلا موقع بھی نہیں ہوگا, تو ان کے پاس یہ ہے کہ جی ہم نے پہلے بھی کیا تھا, ہم دوبارہ بھی کر لیں گے. تو اس رہنما کا کہنا تھا کہ جی اس پر بھی مطلب ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر ہو, جیسے حیدرآباد میں آیا, ہمارے لیے ایک بڑی ہسٹورک ایونٹ ہوگی, ہم اپنی پارٹی کی عادت کو یہ مطلب پلیٹ میں رکھ کے پیش کریں گے کہ جی دیکھیں ہم نے کیا کیا آپ کے لیے, رائٹ. لیکن اگر کرنا پڑا, اور یہ ان کا کہنا ہے, تو اس شہر کی بہتری کے لیے ہم چاہیں گے کہ سب بیٹھ کے کام کریں. سب کے مراد ہے ایوری ون. یہاں شاید پی پی کا موڈ فلیکسیبل ہے کراچی کے, ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں نا بینگ گریشیس ان وکٹری, تو یہ ہو سکتا ہے. اب جہاں تک پی ٹی آئی اور جے آئی کا ہے, اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا خیال ہے, اگر ان کا کوئی جوڑ توڑ ہوتی ہے؟ ہاں آپ بتائیں بھائی. دیکھیں میں بتاؤں, آپ بتا سکتے ہیں, لیکن میرے حساب سے تو ہمیں جو 3 بڑے پلیئرز ہیں نا, فیصلہ ان کے بیچ میں ہی ہونا ہے. باقی جو یہ 2 3 سیٹ والے ہیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر, کیونکہ آپ کو جو ریکوائرڈ نمبر چاہیے وہ ہم نے کیا حساب لگایا تھا, 119 چاہیے, نہیں 124 چاہیے پورا ہاؤس اگر ہو. ہاں, لیکن ابھی جو چونکہ کچھ سیٹوں پہ وہ ہے نہیں ہو سکا الیکشن, تو اس نمبر کے لیے تو آپ یہ جو 3 بڑے پلیئرز ہیں ان میں ہی فیصلہ ہونا ظاہر ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نظریاتی لحاظ سے قریب ہیں, لاجیکل ان کا ایک نظر آتا ہے. گڈ لکنگ جماعت اسلامی بھی کسی نے کہا تھا ایک دفعہ. اچھا, تو لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی اس میں اس کو حصہ نہ ملے. اس کے لیے اگر وہ یہ قربانی دیتے ہیں کہ جی کہ ہمیں میئر آپ کا ہم قبول کر لیتے ہیں, تو وہ ہو جائے گا. دیکھیں پیپلز پارٹی سے 10 اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا جو ایک پوائنٹ ہے نا, یہ پاور شیئرنگ فارمولا, وہ ہمیشہ نکال لیتے ہیں, وہ گنجائش ایک نکال لیتے ہیں, کولیشن چلا لیتے ہیں. تو گو کہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ میئر ہمارا ہو, لیکن اگر کمپرومائز شاید کرنا پڑا تو وہ. اچھا, پھر دوسری فیکٹر شاید یہ ہے, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ زیادہ چانس یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کے کوئی حل اس لیے نکال لیں گے کہ دونوں بیسیکلی پولیٹیکل مائنڈ رکھتے ہیں, اور حل ہے تو جماعت اسلامی. اچھا, وہ تو ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کراچی میں الائنس کرے, اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ کل فرمان آ جائے کہ یار استعفے دو, نکل جائے, پریشر ڈالنے کے. یہ میں نے نہیں سوچا تھا, لیکن یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اس پہ بھی جماعت کو یقین نہیں ہوگا. یار میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے وقت کم ہے, کہ ہم نے ابھی دیکھا ہے نا, اور سب نے دیکھا ہے, پی ٹی آئی نے بھی دیکھا اور جماعت نے بھی دیکھا کہ پچھلا جو میئر تھا ہمارا وسیم صاحب, کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. بہت برا ہوا تھا نا, کوئی ان کے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں تھی. اچھا, اب جتنی بار آپ پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ جی ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے, ایونچولی لوگ تو آپ کی طرف ہی دیکھیں گے نا کہ جی آپ میئر ہو. تو جماعت اسلامی یہ بھی ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی, آئی ڈونٹ تھنک, کیونکہ اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ پوری صوبائی حکومت کی ایڈمنسٹریشن آپ کے خلاف ہے, باس ہو جائیں گے. فیڈرل کے ساتھ بھی پنگا ہو گیا, پھر تو فیڈرل کے ساتھ بھی پنگا ہو گیا, اور مور امپورٹنٹلی لوکل کراچی لوکل باڈیز کے لیے صوبے کے ساتھ پنگا ہو گیا. تو بہرحال اس میں ٹائم لگے گا یہ فیصلہ ہونے میں, لیکن اس پہ ہماری نظر, اس پہ ہم مزید اور تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا جو رزلٹ آیا ہے کراچی میں, اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک. جی, تو بات ہو رہی ہے کراچی کی بدلتی ہوئی سیاست پہ. ہم نے جو بلدیاتی انتخابات کے رزلٹ دیکھے, جب اس میں یہ سامنے آنا شروع ہوا کہ پیپلز پارٹی آگے ہے, تو کافی حلقوں میں حیرانی تھی. جس کے بعد ہماری انٹلیکچوئل ہیں, پروفیسر ہیں سندھ یونیورسٹی کی, ڈاکٹر عرفانہ ملا, ان کا میں نے ایک بیان دیکھا. انہوں نے کہا جی کیوں حیرت ہو رہی ہے آپ کو, کراچی سے کوئی بھی اور پارٹی جیتتی ہے, مسلم لیگ جیتتی ہے, جماعت اسلامی, ٹی ایل پی, تو کسی کو حیرت نہیں ہوتی, پیپلز پارٹی کے جیتنے پہ کیوں حیرت ہو رہی ہے. اس وقت وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں ناروے سے. ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے اگر یہ بتا دیں کہ کراچی والوں کو, بعض لوگوں کو شاید حیرت ہوئی ہو, آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ پیپلز پارٹی نے یہ اس طرح گراؤنڈ گین کیا ہے کراچی میں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ شکریہ بہت بہت شاہد صاحب. اس کی 3 وجوہات ہیں اگر ہم غور سے دیکھیں.
ایک تو پیپلز پارٹی کو پہلی مرتبہ 2018 کے الیکشن کے بعد MQM سے الائنس کے بغیر حکومت سندھ میں بیٹھنا پڑا. اگر MQM کے ساتھ الائنس ہوتا تھا تو پیپلز پارٹی کراچی میں کچھ نہیں کرتی تھی, اور یہ ایک موقع ملا پیپلز پارٹی کو کہ کام دکھائیں. اور پیپلز پارٹی نے سائلنٹلی, اگر آپ دیکھیں کہ آپ 5 سال کا تھوڑا سا ریکارڈ دیکھ لیں تو بڑے ٹارگیٹڈ ایریاز میں کام کیا. ملیر دیکھ لیں, کیا ماڑی دیکھ لیں. اس کے ساتھ بہت سے کراچی والوں کو شاید یہ بھی پتہ نہیں کہ لالو کھیت کے اندر بھی بہت بڑی آبادی سندھی گاؤں ہے وہاں پہ جو بہت پرانے اور قدیم ہیں. ابراہیم حیدری کا ایریا ہے, بابا اور بھٹشا کے ایریاز ہیں. یہ بہت ہی قدیم جو کراچی کی آبادیاں ہیں, وہاں پہ پیپلز پارٹی نے نہ صرف فوکس کیا لیکن بہت سی کچی آبادیوں کو پکا بھی کیا, اور ان کو جو گاؤں بورڈ تھے ان کو سندیں بھی تھیں. تو یہ ایک گراؤنڈ ورک تھا جو پیپلز پارٹی نے سلولی گریجولی کیا. اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کے کراچی کے لوگ ہیں, ایک تو پہلے یہ کام کیا پیپلز پارٹی, دوسرا پیپلز پارٹی کو کیوں الیکشن میں فتح ہوئی. اگر آپ دیکھ لیں تو MQM نہیں تھی, میدان خالی تھا. اور اس کے بعد MQM کے جب دھڑے ہو گئے تو پیپلز پارٹی نے MQM کے جو متحرک کارکن تھے جو اپنے اپنے ایریاز میں بڑا انفلوئنس رکھتے تھے, تو آپ نے اگر دیکھیں 3 سال سے وہ دھڑا دھڑ MQM کے وہ کارکن پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے تھے. تو پیپلز پارٹی نے وہ بھی ٹارگیٹ کیا ہوا تھا کہ MQM سے جو لوگ تھوڑے سے ناراض ہیں ان کو اپنی کیمپ میں لے کے آئی. تیسری ANP, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑی مائگریشن ہوئی ہے ٹرائبل ایریاز سے کراچی کی طرف. جو ٹرائبل ایریا سے مائگریشن ہوئی ہے وہ ووٹر نہ JUI کا ووٹر ہے نہ وہ جماعت اسلامی کا ووٹر ہے, کیونکہ وہ دہشت گردی کے مارے ہوئے لوگ ہیں. اور کراچی میں ANP کا انفلوئنس بھی سلولی گریجولی ختم ہو گیا. وہ ووٹر بھی پیپلز پارٹی کو جوائن کر چکا ہے. اور سندھ کے اندر اس وقت سب سے بڑی اگر انویسٹمنٹ ہے تو وہ پشتونوں کی ہے, اور پشتون کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی ایتھنک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, کیونکہ ان کو اگر کور ملتا ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے میں ملتا ہے. تیسرا اہم فیکٹر جو ابھی اگنور کیا جا رہا ہے کہ 2010 کے فلڈ کے بعد اور سندھ کے اندر جو پانی کے کرائسس آئے, واٹر ایگریکلچر کرائسس آئے, اس کے بعد بہت بڑی مائگریشن ہوئی ہے کراچی کی طرف, اور بہت بڑی تعداد میں 2010 کے فلڈ کے بعد لوگ سیٹل ہوئے ہیں کراچی کے بہت سے ایریاز میں. کراچی والے شاید نیو کراچی میں نہیں گئے ہیں, جوہر میں نہیں گئے ہیں. اگر آپ کلفٹن کے ایریاز میں چلے جائیں, آپ ڈیفینس میں چلے جائیں, تو آپ کو وہاں پہ جو پورا کلچر ہے وہ سندھ کا نظر آئے گا. تو یہ جو پشتون مائگریشن ہوئی جو سندھیوں کی ابھی کراچی کے اندر ہوئی, نہ صرف یہ ہوئی ہے لیکن 3-4 سال سے یہ بھی سوشل میڈیا پہ کمپین چلتی رہی جو کراچی میں سندھی رہتے ہیں وہ اپنا ووٹس کراچی میں رجسٹر کرائیں. تو ووٹ کی رجسٹریشن پہ بھی پیپلز پارٹی نے فوکس کیا. تو مائگریشن ایک فیکٹر تھا. دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے MQM کی وجہ سے جو اسپیس کریٹ ہوئی اس کو کیپیٹلائز کیا. دوسرا یہ تھا کہ جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب ایک سوال سن لیں, یوسف صاحب سوال کر رہے ہیں. ایک سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا, ظاہر ہے کہ بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ چونکہ پارٹی قیادت ٹریڈیشنلی سندھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, مطلب سندھی اسپیکنگ حوالے سے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں, جبکہ تاریخی طور پہ پیپلز پارٹی 68 سے لے کے آج تک کراچی بہت ہی مضبوط اس کا گڑھ رہا ہے اردو اسپیکنگ کمیونٹی میں, مثلا MQM سے پہلے بھی اگر آپ دیکھ لیں بھٹو دور میں بھی. اچھا, یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ جب MQM کی دھڑے بندی ہوئی تو لوگوں کا خیال تھا کہ اب یہ جو ووٹ بینک ہے یہ بلے کی طرف PTI کی طرف شفٹ ہوگا. پیپلز پارٹی کے بارے میں پورے صوبے میں ایک تاثر تھا جسے کہتے ہیں نا انکمبنسی, کہ جی 10 سال سے ہیں یا 15 سال سے 18 سال سے جو بھی کہہ لیں, یہ جو ہیں تساہل پسند ہو گئے ہیں اور انہوں نے عام آدمی کو لفٹ کرانا چھوڑ دی ہے اور ترقی وغیرہ کچھ نہیں ہو رہی, سب کچھ جام ہو چکا ہے. اس تاثر کے ہوتے ہوئے ایسا کیوں ہے کہ ایک تو یہ تاثر غلط ثابت ہو رہا ہے کہ جو MQM کا ووٹ ہے وہ شفٹ ہونا چاہیے تھا لاجیکلی PTI کی طرف, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ پیپلز پارٹی کی طرف اور جماعت اسلامی کی طرف شفٹ ہوا ہے. اور دوسرے وہ جو تاثر ہے پیپلز پارٹی کی حکمرانی کے بارے میں, اس کے باوجود بھی کراچی میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری ہے. آپ کو یہ انٹرسٹنگ نہیں لگتی چیزیں؟ جی مجھے اس لیے انٹرسٹنگ نہیں لگتی کہ ہم بہت سے جو ڈاٹس ہیں وہ مکس نہیں کر پا رہے. اول تو یہ ہے کہ عمران خان کو نیشنل اسمبلی میں تو ووٹ کراچی نے ضرور دیا, لیکن 3 سال میں PTI نے کراچی کو پرائیورٹائز نہیں کیا. تو اس وقت جب اور اس کے برعکس اگر پیپلز پارٹی کا جو آپ ایڈمنسٹریٹر اگر 2-3 لوگ ہیں جو
कराची में काम कर रहे हैं, सईद गनी है या मुर्तज़ा वहाब थे, वो दिन रात नज़र आ रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और काम दिखा रहे थे। पूरी सिंध की बात भी अगर ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस होती है, लेकिन अगर हम देख लें तो पूरे पाकिस्तान में गवर्नेंस की सूरत हाल एक जैसी है। और मीडिया में जो एक किस्म का तासुर पैदा होता है, अगर इलेक्शन होते हैं तो आपके सामने आ जाती है रिजल्ट कि लोग फिर भी पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो मीडिया के अंदर डिबेट हो रही है वो बहुत सी चीज़ें मिस कर जाते हैं कि जो पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के हवाले से कुछ अच्छी बातें हैं वो मिस हो जाती हैं। लाइक वाइज कराची में भी पीपल्स पार्टी ने बड़ी टारगेटेड, जहाँ पे थोड़ा बहुत भी सॉफ्ट कॉर्नर था और मिक्स वोट था, वो एरियाज पीपल्स पार्टी ने कैप्चर किए हैं, वहाँ पे काम भी किया है, वहाँ पे डिलिमिटेशन भी की है। क्यामाड़ी डिस्ट्रिक्ट को भी डिलिमिटेशन के जरिए वहाँ पे जो वोट था उसको भी डिवाइड हुआ, और ये चीज़ हमेशा हर सियासी पार्टी करती है। MQM ने, अगर आपको याद हो कि मुशर्रफ के दौर में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था कि हैदराबाद में जैसे MQM का मेयर आ सके, तो अब पीपल्स पार्टी जब MQM अपोजिशन में बैठी तो खड़ी हुई, तो पीपल्स पार्टी को एक मौका मिला कि ये थोड़ी सी डिलिमिटेशन कर ले, जहाँ पे जो वोट थे, जो पुराने कराचाइट्स थे, जो लोग जैसे क्यामाड़ी में रहते आए हैं, हिस्टोरिकली पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, तो पीपल्स पार्टी ने उस डिलिमिटेशन को अपने हक में कर दिया। तो ये सारी चीजें थी, क्योंकि आपकी इलेक्शन सिर्फ कैंपेन नहीं होती, वो इंटरनल जो इंजीनियरिंग कर लें कि वो होती है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को किस तरह शेप दे रहे हैं, तो वो भी पीपल्स पार्टी को स्पेस मिली। दूसरी ये बात है कि बहुत शुक्रिया कराची में, सॉरी मैं वक्त कम हुआ जाता है, अच्छे पॉइंट्स हैं मेरे हिसाब से। काफी एक और चीज है यार जो देखें, हम जैसे कराची वालों को भी समझना जरूरी है, और कराची से बाहर हैं वो तो उनके लिए तो है कि बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में रियासत के अंदर रियासतें हैं, कराची शहर के अंदर भी को 5-6 शहर हैं। आप यहाँ निकल जाओ यार, आपको ऐसी जगह मिलेंगी जो आपको पता ही नहीं था कि यार ये शहर और किसी ने, हालांकि हमने पूरी जिंदगी इस शहर में गुजारी, किसी आदमी ने आज तक पूरा कराची नहीं देखा। हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो बहरहाल ये अच्छा इजाफा हो गया, काफ़ी मालूमाती बातें उन्होंने उठाई डॉक्टर इरफाना मौलाना ने। हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की। वहाँ पे ज़ाहिर असेंबली तहलील हो गई है, कुछ वहाँ के हालात का जायजा। वेलकम बैक, और अब चलते हैं कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक, जहाँ पर हम सबको पता है असेंबली तहलील हो गई है। इसमें कोई हैरान कुन बात नहीं थी, होना ही था। और आखिरकार इस सूबे में आपको पता है कि PTI का एक बहुत तकड़ा किस्म का होल्ड है। तो अगले जब इंतखाबात होंगे उसमें क्या हम वही रिजल्ट देखेंगे जो हमने इसमें देखा है? क्या PTI अपनी पोजीशन इंप्रूव करेगी या कुछ लॉसेस एक्सपेक्टेड हैं? आज हमने दावत दी है प्रोग्राम में सहाफ़ी लिहाज अली को, काफ़ी गहरी नज़र है बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस लिहाज साहब। एक तो मुझे बताएं कि आपकी काफ़ी बातचीत रहती है ज़ाहिर है मुख्तलिफ पार्टियों के साथ, मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं के साथ, तो ये जो अभी फैसला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील करने का, मान लिया कि खान साहब ने ऑर्डर दे दिया है तो कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जो PTI के पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनसे आपकी बात हुई है, जो MPs थे, वो बड़ा टिपिकल सवाल है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के अरकान की तादाद, इस जो खैबर पख्तूनख्वा की साबिक हुकूमत हम कह सकते हैं, उसकी तादाद थी 26, और 26 में मेरे तकरीबन 9 वज़रा, जिनमें कुछ मुशीर और मामूनी खुसूसी भी शामिल है, काबीना अरकान है, उनसे बात हुई है और सबका ये इत्तेफाक था, बेशतर नुकात यही थे कि इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। लेकिन चूंकि इमरान खान का हुक्म है, इसी वजह से इस हुकूमत को डिज़ाल्व किया जाना चाहिए। और कई सूबाई वज़रा ने बाकायदा तौर पर उनकी महफलों में वज़ीर आला महमूद खान साहब को आगाह भी किया था, लेकिन ये जवाब अमूमी तौर पर मिलता था कि वफाकी हुकूमत के वो वज़रा, खुसूसन अमूमी तौर पर ये फवाद चौधरी साहब का नाम लेते थे कि इस शमूल जो दीगर वज़रा थे वो इस वक्त बेरोजगार हो गए हैं और वो नहीं चाहते कि ये हुकूमत मज़ीद चले। तो उसने कहा कि यही वजह है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर दबाव डाल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी तहलील किया जाए। और उन्होंने कहा कि इमरान खान को चूंकि वो कायल कर चुके हैं, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तहलील के अलावा और कोई हल नहीं था। सबसे अहम बात यह है कि महमूद खान साहब के पास इख्तियार कितना था, ये अहम नुक्ता है। महमूद खान साहब जो थे वो बाइख्तियार नहीं, एक बेख्तियार वजीर आला थे, और इसी वजह से उन्हें बनीगाला या लाहौर के जमान हाउस से जो हिदायत मिलती थी मन वन उस पर अमल दरामद करते थे।
تو لیاز صاحب آپ کا کیا کہنا ہے کہ اگر پرویز خٹک ابھی کھڑے ہوتے تو وہ خان صاحب کے خلاف ورزی کرتے؟ نہیں، شاید پرویز خٹک صاحب بھی اس وقت بے بس ہوتے، بالکل، لیکن کئی امور ایسے تھے کہ جس پہ پرویز خٹک صاحب آؤٹ آف باکس جا سکتے تھے. فار ایگزامپل اس کے اپوزیشن کے اراکین کے ساتھ اہم تعلقات تھے. آپ محمود خان صاحب کے 4.5 سال کا دورانیہ دیکھ لیں، اس نے کسی بھی اپوزیشن کے رہنما سے سنگل ملاقات نہیں کی اور نہ اس کی تصویر جاری کی ہے. وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں خان صاحب برا نہ مانے. 4.5 سال کے دوران محمود خان صاحب جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے تھے تو سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ حادثاتی طور پر بنے تھے. اس ہندوستانی پرائم منسٹر کی طرح جس پر ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر کی مووی بھی بنی ہے. تنازع تھا 2018 میں محمود پرویز خٹک اور عاطف خان کے درمیان وزیر اعلیٰ کون بنے گا. اس دوران کیونکہ مراد سعید کا تعلق بھی سوات سے تھا، انہوں نے قرعہ نکالا محمود خان کے نام پر، اور محمود خان صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے. اب وہ بااختیار کتنے تھے یہ آپ اندازہ لگا سکتے کہ وہ مراد سعید صاحب کی بھی مانتے تھے، پرویز خٹک صاحب کی بھی مانتے تھے اور دیگر رہنما کی بھی مانتے تھے. لیکن جب اسے 2018 میں وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو ان کی جو پرنسپل سیکرٹری تھی وہ تھے شہاب علی شاہ، اور وہ تھی بنیادی طور پر وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے قریبی ساتھی. انہوں نے ہی اس کو تعینات کیا تھا. تو یہاں پر اسسٹنٹ کمشنر سے لے کر ڈپٹی کمشنر سیکرٹریز تک جو تعیناتیاں ہوتی تھی اس کی بیشتر اشیر باد اور منظوری اسلام آباد کے پرنسپل سیکرٹری کے آفس سے منظور ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل جب میری 2 صوبائی وزراء سے بات ہوئی تھی تو 2 صوبائی وزراء نے کہا کہ ایگزیکٹو پوسٹ پر جب آپ بیٹھتے ہو تو آپ نے ایگزیکٹو ڈیسیجن لینی ہوتی ہے. محمود خان صاحب جو تھے وہ ایگزیکٹو ڈیسیجن لینے سے مکمل طور پر آ رہی تھے. اچھا، اب لحاظ اب ہم آتے ہیں تھوڑی سی آگے کی طرف. ایکچولی میں اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جو پرویز خٹک والا دور تھا پی ٹی آئی کا، اس میں کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل آپریٹر ہیں، ایک کھلاڑی ہیں، تو ان کو جس طرح آپ نے بھی کہا وہ زیادہ افیکٹولی انہوں نے چلایا. کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو 10 سال رہے پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا میں، اس میں ہم نے بہت واضح فرق دیکھا کہ پرویز خٹک والے ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ پولیس میں ریفارمز ہوئیں، ٹیچرز کو میرٹ پر اپوائنٹ کیا گیا، اس وقت ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ تھا. ابھی بھی اب ہیلتھ میں بھی ابھی وہ کس حد تک قائم ہے یا وہ اس پہ فرق آیا ہے، وہ مجروح ہوا ہے پچھلے 4 سال میں؟ پرویز خٹک صاحب کے دور سے پہلے عوامی نیشنل پارٹی اور پیپل پارٹی کا دور تھا جہاں بدعنوانی کی بے تحاشا الزامات لگتے رہے. اسی وجہ سے پرویز خٹک نے جو تھوڑی بہت ریفارمز کی وہ دکھائی دی جانی رہی. مثال کے طور پر اساتذہ کی میرٹ پر بڑھتی کا آغاز ہوا، پولیس کی کافی حد تک میرٹ پر بڑھتی کا آغاز ہوا. اس سے پہلے یہ پوسٹیں عمومی طور پر ایم پی اے، ایم این ایز اور سینیٹر کے ذریعے بڑھتی کی جاتی تھی. لیکن پرویز خٹک صاحب نے این ٹی ایس کے ذریعے اس کا بڑھتی میں ہم نے یہی نہیں کہہ سکتا کہ پرویز خٹک صاحب میں وہاں پر بی آر ٹی کے حوالے سے، بلین ٹری سونامی کے حوالے سے وہ بڑی منصوبی تھی جس پر باقاعدہ طور پر انگلیاں اٹھائی گئی. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ریمارکس آئے اس متعلق، لیکن کافی حد تک جو مائکرو لیول پر کام تھا اس پر عوام خوش تھی. لیکن پرویز خٹک صاحب کے دور کے بعد انہوں نے اگر اس نقطے کا آغاز کیا پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا، اور انہوں نے فار ایگزامپل 0 سے آغاز کیا 7-8 تک چلے گئے، تو توقع کی جا رہی تھی محمود خان صاحب سے کہ وہ اسے 12-13 تک لے کے جاتے. لیکن بدقسمتی سے محمود خان صاحب جو تھے انہوں نے اس کو 7 اور 8 پر ہی رو کے رکھا. وہی کام جو پرویز خٹک صاحب کے دور میں ہوئی تھی وہی کام یہ بھی کرتے رہے. یعنی پاکستان پرویز خٹک صاحب کی جو دوری حکومت تھی انہیں اتحادیوں اور خود اپنی سیاسی جماعت میں شدید مخاصمت اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن پرویز خٹک محمود خان صاحب کے پاس 2/3 اکثریت تھی. اس کے باوجود اس 2/3 اکثریت کو وہ ٹرانسلیٹ نہ کر سکے اس انداز میں جس طرح اسے کرنا چاہیے تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب انہیں احکامات ملے کہ اسمبلی تحلیل کرو تو انہوں نے من بغیر کسی چونے چرا کے اس سمری پر دستخط کر دی جو اس کے لیے پہلے سے منظور کی. ہاں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عام تاثر یہی ہے کہ اب جب بھی الیکشن ہوں گے 2/3 اکثریت پھر مل جائے گی پی ٹی آئی کو. یہ ان کا خیال تو ہے فضل اللہ خان صاحب کہ وہ 2/3 اکثریت حاصل کر لیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا. لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی سب سے مقبول جماعت ہے. بالکل. اور اس کی شاید بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو پہلے سے اپوزیشن عوامی نیشنل پارٹی، جے وائی، جماعت اسلامی، پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کی وہ اپنا نیریٹو بلڈ کرنے میں انتہائی ناکام رہے ہیں.
اس کے پاس کوئی نیریٹو ہے ہی نہیں جو خیبر پختونخوا کے عوام اس کو اون کر سکے. تو اگر جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی کامیابیاں ہیں تو وہیں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کی نالائقیاں اور کوتاہیاں بھی ہے. جو اس کے فار ایگزامپل کرکٹ میں پاکستان تحریک انصاف پلٹاس پہ پلٹاس لگاتے رہے, لیکن بدقسمتی سے یہ اپوزیشن اس کو صرف سٹاپ ہی کرتی رہی اور انہوں نے اس پر چک کیا. یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں آج بھی پاکستان تحریک انصاف جو دیگر جماعتیں ان کی نسبت اگر 2/3 نہیں ہے تو سادہ اکثریت اس کے پاس مقبولیت کی ضرور ہے. بہت بہت شکریہ لحاظ بھائی. میرے حساب سے یہ جو انہوں نے فائنل بات کی ہے نا یار یہ مطلب 100% میرا خیال ہے درست ہے, اور انفیکٹ میں تو کہوں گا کہ اس کو آپ تھوڑا سا مزید ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ تو بات کر رہے ہیں نا صرف خیبر پختونخوا کی اپوزیشن کی. یار نون لیگ کا کیا بیانیہ ہے اس وقت؟ وہی ہے نا, دیکھو ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں نا. ہاں بتاؤ نا نون لیگ کا اس وقت کیا بیانیہ. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں وہاں پہ آ رہا ہوں. نیا بیانیہ بھی مارکیٹ میں نیا بیانیہ بن رہا ہے سر. میں سن رہا ہوں وہ بھی لندن سے جو ہے نا بن کے آ رہا ہے نیا بیانیہ. یار یہ ووٹ کو عزت دو تو اب مطلب چل گیا. تو اب ان کا نیا بیانیہ میں آپ کو بتاؤں جو رپورٹ کیا جا رہا ہے, مجھے نہیں پتا, دنگ رہ جائیں گے آپ, کہ اس بار ہم بڑی اگریسولی سابق چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ, سابق DGI جنرل فیض اور عمران خان پر کو ٹارگٹ کریں گے. یار یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو مطلب یہ تینوں تو ٹارگٹ ہو ہی رہتے ہیں اتنے عرصے سے, مطلب اس سے نہیں اب وہ صحیح اس میں نیا کیا ہے؟ نہیں اب وہ فل گھس کے. تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ نہیں آئی سویئر قسم سے میں بات افواہیں نہیں پھیلایا کر رہے ہیں. میں افواہیں نہیں پھیلا رہا, میں وہ بات کر رہا ہوں جو رپورٹ ہو رہی ہے یار. نہیں بٹ نہیں, ٹو بی آن سیریس نوٹ, میں ماننے دے ڈو نیڈ, ان کو کچھ تو مارکیٹ میں لانا پڑے گا نا, ورنہ خان صاحب کی جو ماسٹری ہے نئے سے نئے ایشوز, کبھی سائفر کبھی یہ کبھی کچھ نہیں لا سکتے. ان کا خیال ہے میاں صاحب آئیں گے سب سیٹ ہو جائے گا. ہاں میاں صاحب آنے کا نام نہیں لے رہے. چلیں ویسے ایک پازیٹیو چیز ہے ان ساری چیزوں, اور وہ یہ ہے کہ جو نگران وزیر اعلیٰ کا نام لیا ہے, ہاں کم از کم وہ شریف خاندان کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ خاندان والے ختم ہو گئے. تو پچھلا کون سا نگران جو بھی ہے ابھی الیکشن کمیشن یہی چل رہا ہے, الیکشن کمیشن ابھی طے کرے گا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو کچھ اسرائیل اور فلسطین کی بات کریں گے. ویلکم بیک. 75 برس ہو گئے اسرائیل کو بنے ہوئے, اور آپ اگر تمام حکومتوں کو دیکھیں ڈیوڈ بن گوریان سے لے کے نیتن یاہو تک, تو آپ کو ایک تسلسل نظر آئے گا, چاہے لیبر پارٹی کی حکومت ہو یا لیخت پارٹی کی. جہاں تک فلسطینیوں کا سوال ہے, سب کے سب انتہائی ایکسٹریم پالیسیاں ایگزیکیوٹ کرتے آئے ہیں ان 75 برسوں میں, ہر طرح کی. لیکن آج جو حکومت ہے پچھلے 3 ہفتے سے اسرائیل میں, اس کو اسرائیلی تاریخ کی انتہائی دائیں بازو کی سب سے زیادہ انتہا پسند حکومت کہا جا رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی انتہا پسند ہوگی. اور اس کا ثبوت جو ہے وہ میں آپ کو 2-3 ثبوت پیش کرتا ہوں. قومی سلامتی کے جو نئے وزیر ہیں ان کا نام ہے ایتمار بن گوئر. یہ خود مقبوضہ علاقوں کی جو بستیاں ہیں اس میں یہودی آباد کاروں کے رہنما ہیں, اور ایک طرح کا جیسے ہوتا ہے نا دادا, وہ پرسنلی جا کے فلسطینیوں کو صدیوں پرانے گھروں سے نکالنے میں آگے رہے ہیں. لیکن سیاست جب داشتہ بن جاتی ہے تو اس کے بعد غنڈے اور بدماش بھی جو ہیں وہ حلال ہو جاتے ہیں, وہ تو آپ کو معلوم ہے. تو ان کو سب سے جو اہم پورٹ فولیو دیا گیا ہے وہ ہے نیشنل سیکیورٹی کا, یعنی بلے کو دودھ کی رکھوالی دی گئی ہے, آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. تو انہوں نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ مسجد اقصیٰ کا دورہ کیا, کمپاؤنڈ کا. ان کا خیال تھا, جیسے آپ کو یاد ہوگا 2000 میں ایریل شیرون سابق وزیر اعظم جب گئے تھے تو انتفاضہ 2 شروع ہو گیا تھا, مسجد اقصیٰ میں چلے گئے تھے. ان کا خیال تھا آگ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد فلسطینیوں کی خوب کٹائی لگائیں گے. لیکن فلسطینیوں نے تیل دیکھ رہے ہیں, تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں, تو تحمل کا مظاہرہ کیا. اچھا, یہاں ظاہر ہے کہ فلسطینیوں کو وہ سلگانے میں ناکام رہے. آج یہ ہوا کہ جو اردن کے سفیر ہیں غسان مجالی, وہ مسجد اقصیٰ کے جب گیٹ پہ پہنچے تو اسرائیلی پولیس نے انہیں روک لیا. انہوں نے کہا جی آپ کون صاحب ہیں؟ تو غسان مجالی نے کہا کہ بھئی میں اردنی سفیر ہوں, اور یہاں کا جو ٹرسٹ ہے وہ پچھلی 1 صدی سے اردن کے تحت ہے, اور اردن والے ہی جتنے بھی کرسچن اور مسلم مقامات مقدسہ ہیں بیت المقدس میں,
ان کی کسٹوڈین ہے تو میں اس کا نمائندہ ہوں. تو پولیس افسر نے کہا سوری سر ہم آپ کو نہیں جانتے. انہی کے ساتھ جو کسٹوڈین ٹرسٹ ہے اس کے ڈائریکٹر عزام الخطیب بھی تھے. پولیس والے انہوں نے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا اور انہی پولیس والوں نے پچھلے ہفتے اسرائیلی سیکیورٹی منسٹر جو ہیں ان کو بنا پہچانے اندر داخل ہونے دیا جوتوں سمیت. لیکن یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. بڑی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ قومی سلامتی کے جو یہی وزیر ہیں انہوں نے مقبوضہ بیت المقدس اور اسرائیل میں فلسطین کا جو قومی جھنڈا ہے اسے لہرانے کو ایک دہشت گردانہ جرم قرار دے دیا ہے. مثلا اب کوئی بھی جھنڈا لہرائے گا فلسطین کا تو اس پہ دہشت گردی کا کیس لاگو ہو سکتا ہے. لیکن اس سے بھی بڑا ایک قدم وہ ہے کہ جتنے بھی مقبوضہ غرب اردن کے علاقے ہیں مغربی کنارے کے, وعدہ یہ کیا گیا ہے کہ انہیں اسرائیل میں ضم کر دیا جائے گا, پراپر اسرائیل کا حصہ بنا دیا جائے گا. لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ عالمی رائے عامہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اسرائیل فوری طور پہ تو یہ قدم نہیں اٹھا رہا, البتہ اس کے لیے ماحول بنا دیا گیا ہے. ایک ایکٹ پارلیمنٹ میں لایا گیا ہے اور وہ ظاہر منظور ہو جائے گا. اس کے تحت پورا جو مقبوضہ علاقہ ہے ایون جو فلسطینی اتھارٹی کے معمولی کنٹرول میں بھی ہے اب وہ یہودی بستیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے کہ یہودی جہاں چاہیں بستیاں بنا سکتے ہیں. پہلے کم از کم اتنی حیا شرم ضرور تھی کہ جو فلسطینی اتھارٹی کو علاقہ دیا گیا ہے اس میں وہ بستیاں نہیں بن سکتی تھیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 2 ریاستی نام نہاد حل تھا وہ مکمل طور پہ دفن کر دیا گیا ہے, اس کی آخری رسومات ادا کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. اس کے علاوہ غرب اردن پہ ایک آتا ہے ایریا سی. ایریا سی کے تحت جو 60% غرب اردن ہے وہ ڈائریکٹ اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہے. ظاہر ہے کہ وہاں فلسطینی بھی رہتے ہیں اور فلسطینیوں کی مارکیٹیں بھی ہوں گی, گھر بھی ہوں گے. تو اب ایریا سی میں جتنی بھی فلسطینی تعمیرات ہیں ایک تو آئندہ وہ نئی تعمیر نہیں کر سکتے, دوسرے کسی نہ کسی بہانے سے جو موجودہ تعمیرات ہیں ان کو بلڈوز کرنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے. اس کے علاوہ فلسطینی اتھارٹی نے پچھلے جنرل اسمبلی کا ابھی جو اجلاس ہوا ہے اس میں اسرائیل کی جو اپارتھائڈ پالیسی ہیں اس کے خلاف اکثریتی قرارداد منظور ہوئی اور اس کی بنیاد پہ فلسطینی اتھارٹی نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے جس میں یہ رائے مانگی گئی ہے کہ آپ بتائیں کہ اسرائیل نسل پرست ریاست ہے یا نہیں ہے. تو اسرائیل نے ظاہر ہے کہ اس کی سزا دینی تھی فلسطینیوں کو. تو پہلا انہوں نے کام یہ کیا کہ صدر جو محمود عباس تھے فلسطینی اتھارٹی کے معمولی اختیارات والے صدر, ان کا اور ان کے جو 3 اعلیٰ سرکاری عہدیدار تھا ان کا اسرائیل میں داخلہ بند کر دیا, ان کا پاس جو ہے وہ کینسل کر دیا. فلسطینی وزیر خارجہ ہیں ریاض مالکی, ان کا سفری اجازت نامہ معطل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بن گوریان ایئرپورٹ استعمال کرتے ہیں اب خصوصی اجازت کے تحت وہ ملک چھوڑ سکیں گے یا باہر آ سکیں گے. تو اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں. بالکل. اچھا, جہاں تک یہ جھنڈے کی بات ہے نا, میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں. پہلے بھی پابندی لگی ہے تو فلسطینیوں نے پتہ کیا کیا, تربوز کاٹ کے لیے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ کٹا ہوا تربوز جو ہوتا ہے اس کے وہی رنگ ہوتے ہیں جو فلسطینی جھنڈے کے ہوتے ہیں, تو پھر تربوز پر بھی پابندی لگی تھی. جی آپ کچھ کہیں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا اس کو بھی صرف 3 ہفتے ہوئے ہیں, اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ ابھی جنوری کی آج کیا 17 تاریخ ہے نا جی, آن ایوریج اس سال کے شروع سے انہوں نے روز ایک فلسطینی کو مارا ہے. تو لگ بھگ 15 ہیں 14 جس میں 3 بچے شامل ہیں. لاسٹ جو تھا وہ تھے ایک عمر لطفی بچے کا نام ہے, 12-13 سال کے تھے, سر میں گولی ماری. پچھلے سال 220 فلسطینی قتل ہوئے ہیں جو دوسری انتفاضے کے بعد سب سے زیادہ آپ کا ڈیتھ ٹول ہے. اور اس میں ایک 7 سال کا بچہ تھا جو اتنا خوف زدہ تھا کہ اس کی والدہ کہتی ہیں کہ یہ تصویر چل رہی ہے کہ ہر رات وہ جاگتا تھا, کہتا تھا کہ نہیں میں پیچھے فوجی لگے ہوئے ہیں, پیچھے فوجی لگے ہوئے ہیں, کیونکہ فوجیوں کا کام ہوتا تھا اور جو آپ کے جو سیٹلرز ہیں ان کا کام ہوتا تھا ان کو ڈرانا دھمکانا. ایک دن واقعی اس کے پیچھے فوجی لگ گئے, 7 سال کا بچہ, اور یہ ہیویلی آرمڈ فوجی اس کو چیز کر رہے ہیں. اتنا خوف زدہ ہوا کہ وہ دل کے دورے سے مر گیا. 7 سال کا بچہ ہارٹ اٹیک سے. تو اس کو ہم کہتے ہیں جینوسائیڈ. جی فرینکلی اسپیکنگ, ایتھنک کلینزنگ کہیں, جینوسائیڈ کہیں. اسرائیل کا جو ڈائلیما ہے وہ پتہ کیا ہے, ہمیشہ یہی رہا ہے کہ یا تو آپ نے جو اسٹیٹ رہنا ہے یا تو آپ نے جمہوری اسٹیٹ بننا ہے, رائٹ.
وہ ظاہر ہے ایک اوپن ووٹنگ کرا نہیں سکتے کیونکہ آپ کو پتا کہ پھر فلسطینیوں کی نمائندگی بڑھ جائے گی. تو انہوں نے جو ماڈل اپنایا ہے وہ ہے ایتھنک کلینزنگ کا اور اپارتھائڈ کا, بالکل جس طرح ساؤتھ افریقہ, جنوبی افریقہ میں تھا, کی ریاست میں تھا. اور انفیکٹ جب ای یو کے سامنے یہ پوچھا گیا تو ای یو کے فارن منسٹر نے کہا کہ نہیں یار اس کو ہم اپارتھائڈ نہیں کہہ سکتے یار, کوئی اور لفظ استعمال. تو دیکھیں یورپ اور امریکہ کی جو بھی تضادات والی پالیسی ہے اس پہ تم کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن پھر مسلم دنیا پہ بھی بات ہوتی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اسرائیل کے تعلقات بڑھ رہے ہیں خلیجی ممالک کے ساتھ, اور وہ یہ بات جو ہے ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے کہ اس خطے کا اگر تنازع حل ہونا ہے, اسرائیل پہ دباؤ آنا ہے, یورپ نہیں ڈالے گا, امریکہ نہیں ڈالے گا, تو کون ڈال سکتا ہے؟ تو یار ذہنیت دیکھو یہ ہے, ایک جوئش پاور پارٹی ہے وہ بھی کولیشن میں شامل ہے. اس کے ایک رکن پارلیمان ہے لیمور میلش, انہوں نے اپنا جو تازہ انٹرویو دیا ہے اس میں کہا ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی عرب کو قتل کرے تو اسے عمر قید کی سزا ہونی چاہیے, لیکن اگر کوئی عرب کسی یہودی کو قتل کرے تو اسے موت کی سزا ملنی چاہیے. جی, تو اسرائیل فلسطین کا یہ ذکر جو ہے یہ پروگرام میں ہم آگے کے پروگراموں میں بھی کریں گے. یہاں پہ آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ جو ہم نے واٹس ایپ کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں ہمیں آپ کے فون کالز کافی آ رہے ہیں, میسیجز بھی آ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اگر آپ جمعے کے پروگرام میں ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ویڈیو بھیجنے کا بھی پروویژن ہے. آپ اپنا سوال, اپنا کویسچن, اپنا مسئلہ جو ہے وہ ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں اس واٹس ایپ نمبر پہ, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو شامل رکھیں. پچھلے جمعے کو بھی, اس سے پہلے بھی جو ہم نے شامل کیے اس پہ بہت اچھا رسپانس تھا. تو ہماری کوشش ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں خود نمودار ہوں, شامل ہوں, اس سے ہمیں بھی خوشی ہوگی. اور یہ کالز کے لیے نہیں ہے, ہاں ہمیں کال نہ کریں اس پہ آپ ہمیں ویڈیو یا آڈیو اپنی بھیجیں, اپنا نام, اپنا تعارف کر کے, کوشش کر کے 1 منٹ کے اندر, ٹھیک ہے نا. باقی کل آپ سے پھر یہیں پہ دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ, شب بخیر.